وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمدللہ وَقَفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له انہ هو الغفور الرحیم۔ عرض کیا اے پروردگار مجھ سے قصور ہو گیا، آپ معاف فرما دیجئے۔ سو اللہ نے معاف فرما دیا، بلا شبہ وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے پروردگار، کیونکہ آپ نے مجھ پر بڑے بڑے انعامات فرمائے ہیں، سو کبھی میں مجرموں کی مدد نہ کروں گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پارہ 20واں سورۃ القصص کی آیات مبارک 16 اور 17 کی تلاوت کی گئی ہے اور ساتھ ترجمہ بھی ہوا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کال کے درس میں یہ ذکر ہوا تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے اور ایک دن بیر شہر میں تھے، چکر لگا رہے تھے، اور ایک قبطی اور ایک اسرائیلی آپس میں جھگڑ رہے تھے، اور مختصر یہ کہ قبطی جو تھا وہ اسرائیلی کو مجبور کر رہا تھا کہ اس کی بگاڑ لے، تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو التجا کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سمجھایا، قبطی جو ہے باز نہ آیا تو آپ نے اس کو گھونسا مار دیا، جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ جب موت واقع ہو گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو اس کی تو نیت یہ نہیں تھی، اس کی تو صرف سرزنش کرنے کی نیت تھی، تنبیہ کرنے کی نیت تھی۔ اس نے اس ارادے سے گھونسا نہیں مارا تھا کہ میں نے اس کو موت کے گھاٹ اتار دینا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے اس کی موت لکھی ہوئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے پچھتائے اور انہوں نے اللہ سے یہی دعا کی، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له۔ اے میرے پروردگار مجھ سے قصور ہو گیا، میں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا، فاغفر لی تو مجھے بخش دے، فغفر له بس آپ ہی بخشنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالی نے فغفر له بس اللہ نے بخش دیا، فامانا پس غفر بخش دیا لو اس کو، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام، انہو بے شک وہ هو الغفور الرحیم، کہ وہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے تو یہاں اس دعا کا ذکر ہے، تو یہ بھی بتا دوں یہ وہ دعا ہے جو ہم نے پڑھی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ اے ابو بکر آپ نماز میں یہ دعا پڑھا کریں، رب انی ظلمت نفسی فغفر لی فغفر له انہ هو الغفور الرحیم۔ تو اس بارے میں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر لکھا، اس موقع پر لکھا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی فطرت ایسی پاک و صاف اور ان کی استعداد اس قدر اعلیٰ ہوتی ہے کہ نبوت ملنے سے پیشتر ہی وہ اپنے ذرہ ذرہ عمل کا محاسبہ کرتے ہیں، یعنی کیونکہ اللہ کی طرف سے وہ چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ انبیاء جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے منتخب ہیں، تو اس لیے ان سے ایسی کوئی کام سرزد نہیں ہوتا کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر وحی آئے اور وہ نبوت کا اعلان کریں تو ان پر ان کو کوئی انگلی اٹھانے کا موقع ملے۔ تو یہی بات تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رو رو کر معافی مانگتے تھے اللہ سے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے اپنی تقصیر کا اعتراف کر کے معافی چاہی جو دے دی گئی، فغفر له، اور غالباً اس معافی کا علم ان کو بذریعہ الہام وغیرہ ہوا۔ آخر پیغمبر نبوت سے پہلے ولی تو ہوتے ہی ہیں نا،
پیغمبر تو نبی تو پیدائشی نبی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے اس کا مقدر میں لکھا ہے، تقدیر میں لکھا ہے، اس نے نبی بننا ہے۔ جو کلام میں یہ چیز محفوظ ہوتی ہے کہ وہ نبی تو ہوتا ہے، لیکن نبی کو اپنا بھی، نبی کو یہ بات خود بھی معلوم نہیں ہوتی۔ یہ بات ایک ذہن میں رکھ لیں، ہر نبی ہمارا عقیدہ ہے پیدائشی نبی ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیدائشی خاتم النبیین تھے، اللہ نے لکھ دیا تھا جب دنیا نہیں بننی تھی، جب اللہ نے لوح قلم لکھے تھے تو اس میں یہ درج تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری زمان خاتم النبیین بن کر آئیں گے، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور اس طرح ان سے کوئی غلطی سرزاد ہو، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لو، آپ کو بچپن میں لوگ صادق اور امین کہتے تھے، کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا تھا، بلکہ آپ کے پاس امانتیں بھی رکھا کرتے تھے۔ تو یہ قتل اگرچہ غیر ارادی طور پر ہوا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اتفاقاً ہوا تھا، تاہم موسیٰ علیہ السلام اس فعل پر نادم ہوئے اور اپنی شان اور درجہ علم و حکمت کے لحاظ اس کو خطا تصور کر کے اللہ سے مغفرت کے طلبگار ہوئے اور مغفرت ان کو عطا فرما دی گئی۔ اس موقع پر آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ بنی اسرائیل اپنے محبوب ترین پیغمبر کا دامن بھی بے داغ نہیں چھوڑتے۔ جس طرح بنی اسرائیل ہے انہوں نے انبیاء پر الزامات لگائے، حضرت موسیٰ پر بھی الزام لگایا تھا، ایک عورت کو تیار کیا تھا جس نے بھری محفل میں کہا تھا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی میں آئے تو اس نے بتایا کہ یہ تو مجھے قارون نے کہا تھا، پھر وہ غرق ہوتا گیا، ابھی تک ہو رہا ہے اپنے مال کے ساتھ، اور قرب قیامت اس کا مال جو ہے باہر نکلے گا۔ اس کے اتنے خزانے تھے کہ کہتے ہیں کہ کتنے ٹن جو اونٹوں پر اس کی چابیاں ہوتی تھی۔ اور اس طرح اب تو رات جو ہے اس میں رد و بدل ہے، یہ اصلی حالت میں نہیں ہے، کچھ باتیں ٹھیک ہیں، کچھ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں فرمایا جو چیز قرآن کے مطابق ملے اس کا اقرار کرو، جو چیز مخالف ہو اس کا انکار کرو، اور جو چیز ایسی ہو کہ اس میں نفع نقصان یا گناہ کی بات نہ ہو تو اس میں خاموشی اختیار کرو۔ تو معاذ اللہ موسیٰ علیہ السلام نے ارادتاً قبطی کو قتل نہیں کیا تھا، اور اس کو انہوں نے تورات میں چھپا دیا، یعنی کہ تورات کی کتاب خروج میں لکھا ہے، تورات کا ان کے جس طرح ہمارے صورتیں ہوتی ہیں ان کے ایک کتاب خروج ہے تورات میں۔ اس نے دیکھا کہ ایک مصری اس کے ایک عبرانی بھائی کو مار رہا ہے، پھر اس نے ادھر ادھر نگاہ کی، جب دیکھا کہ وہاں کوئی دوسرا آدمی نہیں ہے تو اس نے مصری کو جان سے مار کر اسے ریت میں چھپا دیا۔ استغفر اللہ۔ اب بتائیں تو غور کیجئے بنی اسرائیل خود اپنے اکابر کی سیرتوں کو کس طرح داغدار کرتے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عظمت کے یہ نام نہاد متعارف آپ دانستہ بالارادہ قتل کا الزام لگاتے ہیں، اور جب کہ قرآن پاک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوزیشن کس طرح صاف کرتا ہے۔ اگر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بشارت مغفرت سنا دی گئی تو آپ نے کہا ہے میرے رب، آپ نے جیسے اپنے فضل سے مجھ کو عزت دی، رات دی، قوت عطا فرمائی، میری تقصیر کو معاف کر دیا، اس کا شکریہ یہ ہے کہ میں آئندہ کسی مجرم کا مددگار نہیں بنوں گا، کسی ظالم کا مددگار نہیں بنوں گا۔ ابن جریر اور متعدد مفسرین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس آیت میں کہ کبھی مجرموں کی مدد نہ کروں گا، یہ مطلب لیا ہے کہ اس روز موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کی حکومت سے قطع تعلق کر لینے کا عہد کر لیا، کیونکہ فرعون تو ظالم تھا، وہ تو ظلم کرتا تھا، فرعون کے درباری، فرعون کے قوم کے لوگ وہ تو ظالم تھے ہی تھے، تو اس لیے آپ نے پھر اس کے بعد ان سے قطع تعلق کر لیا، کیونکہ وہ ایک ظالم حکومت تھی،
اس نے اللہ کی زمین پر ایک مجرمانہ نظام قائم کر رکھا تھا، چنانچہ اللہ کی قدرت کہ اگلے ہی روز موسیٰ علیہ السلام کے مصر سے باہر جانے کے سامان ہو گئے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں سے ایک نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سنسیئر تھا، مخلص تھا، صاحب ایمان تھا، اس نے آ کر کہا اے موسیٰ علیہ السلام آپ کے قتل کی سازش ہو رہی ہے، آپ یہاں سے چلے جائیں۔ پھر آپ فرعون کے دربار سے نکلے، اور کیونکہ راستے سے نہ واقف تو بس ایک راستہ اللہ نے اعلان کیا ہوگا نا، نبی تو انہوں نے بننا تھا، ان کے سر پر نبوت کا تاج تو سجنا تھا، تو وہ مدین پہنچ گئے، جیسا کہ اس کی تفسیر آگے آئے گی۔ علماء نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس استدلال کیا ہے کہ ایک مومن کو ظالم کی مدد کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے، خواہ وہ ظالم ایک فرد ہو، خواہ وہ ظالم ایک گروہ، خواہ وہ ظالم حکومت ہو، خواہ وہ ظالم اس کی اپنی قوم ہو۔ مشہور تابعی حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صاحب نے عرض کیا میرا بھائی بنو امیہ کی حکومت میں کوفے کا گورنر کا کاتب ہے، معاملات تے فیصلہ کرنا اس کا کام نہیں، البتہ جو وہ فیصلے کیے جاتے ہیں اس کے قلم سے جاری ہوتے ہیں، اب اگر یہ نوکری وہ نہ کرے تو مفلس ہو جائے۔ تو پھر حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں یہ آیات پڑھی، فرمایا تیرے بھائی کو چاہیے کہ اپنا قلم پھینک دے، اور رزق دینے والا اللہ ہے۔ بہرحال یہ جو بنو امیہ کے بارے میں واقعات ہیں، اصل میں یہ واقعات بنو عباس کے دور میں لکھے گئے، ان میں حقیقت کام ہے، افسانہ کوئی زیادہ ہے۔ جیسے واقع کربلا کو دیکھ لو کہ آپ نعوذ باللہ حضرت امیر معاویہ کی شان کو پر کتنا تبرہ کیا جاتا، پھر اس سے بات آگے بڑھی حضرت عمر تک پہنچ گئی، اس سے بات آگے بڑھی حضرت ابوبکر صدیق تک پہنچ گئی۔ ایک سوچنے کی بات ہے، اتنے بڑے صحابہ کی تعداد اس وقت موجود تھی، تابعین تھے، کیا وہ چپ رہ سکتے تھے؟ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی جانوں کو قربان کر دیا، وہ اپنے دین کو خطرے میں دے کر آرام سے بیٹھ سکتے تھے؟ تو اس سے تو نشانہ صحابہ بنتے ہیں، اس لیے ایسی باتوں پر ہمیں خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ بس وہ سب اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں، یہ واقعہ 1400 سال پہلے کے ہیں، وہ اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ جو اللہ کے پاس پہنچ چکا ہے اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، ہمیں کیا ہے کہ ہم ان کے فیصلے کریں، کسی کو اچھا کہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ایسے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ اب ہے تو آخر مصری نے فرعون کے پاس استغاثہ کیا، جب اس کی موت کی خبر پھیلی نا اس قبطی کی، تو انہوں نے جا کر فرعون کے پاس استغاثہ کیا، یعنی کیس کیا کہ یہ کام کسی اسرائیلی کا ہے، آپ دادرسی فرمائیے۔ فرعون نے کہا تم قاتل کا پتہ لگاؤ، میں ضرور اس کو سزا دوں گا۔ اس مصری کی موت کے دوسرے دن اتفاق سے پھر وہی واقعہ پیش آیا، یا آگے جو ذکر ہوگا نا اسی واقعے کا ہوگا، پھر وہی اسرائیلی کا ایک دوسرے قبطی کے ساتھ جھگڑا ہے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام پہنچ جاتے ہیں، وہ پھر فریاد کرتا ہے، پھر اسرائیلی کو تھوڑا سا سرزنش کرتے ہیں، تیرا ہر وقت تیرا ہی مسئلہ ہوتا ہے، تو وہ اسرائیلی ڈر جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے اچھا کل تو نے اس کو قتل کیا اب مجھے کرتا ہے۔ تو جب یہ خبر فرعون کے دربار میں پہنچی اور انہوں نے ان کی میٹنگ بیٹھی اور فیصلہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیں گے، تو ایک صاحب ایمان تھا جس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کہ آپ ادھر سے کوچ کر دیں، اس طرح پھر آپ مدین گئے۔ انشاءاللہ اس کا ذکر اگلی آیاتوں میں ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔